وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ۔ اب ایک مسئلہ اور تھا عملی، جو لوگ ایمان لائے تھے نوجوان تھے، جو ان میں سے نوجوان تھے، اب ان کے لیے مسئلہ یہ ہو گیا کہ والدین کہہ رہے ہمارے حقوق ہیں تمہارے اوپر، ہم نے تمہیں پالا پوسا ہے، لہذا ہمارا حکم مانو۔ ہم کہتے ہیں کہ محمد سے تم اپنا تعلق توڑ لو، چھوڑو اس کو، دین کو، کیوں اس میں لگے ہوئے ہو؟ آخر تم ہماری اولاد ہو، ہم نے تمہیں پالا۔ خاص طور پہ ماں، حضرت سعد بن ابی وقاص کی والدہ، والد تو فوت ہو چکے تھے لیکن والدہ جو ہے اس نے بڑے ناز و نام میں پالا تھا۔ اب اس کے بعد اس نے جو ہے مرن برت رکھ لیا اس عورت نے، ماں جو تھی حضرت سعد بن ابی وقاص کی، اگر سعد اپنے باپ کے دین میں واپس نہیں آتا تو میں اپنے آپ کو ہلاک کر دوں گی، مر جاؤں گی، نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی۔ اب دیکھیے اس نوجوان سلیم الفطرت نوجوان جو ایمان لایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہرحال وہ ایک شریف انسان ہے، نوجوان ہے، ماں کی یہ حالت دیکھ رہا ہے تو کتنے بڑے امتحان سے دوچار ہو گیا۔ تو مسئلہ پیدا ہوا کہ ان معاملات میں کیا کیا جائے۔ ایک والدین کے جو احسانات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، والدین کا کے ساتھ حسن سلوک خود قرآن مجید میں 4 جگہ میں نوٹ کرا آیا ہوں۔ اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کا حق ہے۔ تو اب عملی سوال یہ ہے کہ جہاں یہ دونوں حق ٹکرا جائیں، والدین جو ہے شرک کا حکم دے رہے ہیں، والدین دین کے خلاف حکم دے رہے ہو، تو کیا کریں؟ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کی ہے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، حسن سلوک کی وصیت ہم نے کی ہے، بار بار کی ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، لیکن اگر وہ تم پر دباؤ ڈالیں، تم سے جہاد کریں۔ اب دیکھیے جہاد کا لفظ یہاں مشرک والدین کے لیے آ رہا ہے، جہاد جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، دباؤ ڈالنا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ میرے ساتھ تم شریک کرو اور شرک کرو میرے ساتھ، اور شریک ٹھہراؤ ایسی چیزوں کو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کا کہنا نہ مانو۔ گویا کہ یہاں وہ اپنی لمٹ سے ایکسیڈ کر رہے ہیں۔ اب والدین کے حقوق ہیں لیکن اللہ کے حقوق کے بعد، اللہ کے حقوق سے پہلے نہیں، اللہ کا حق فائق ہے، لہذا اس معاملے میں اللہ کا دین ہے، اللہ کا حکم وہ مقدم رہے گا، والدین کا حکم دوسرے نمبر پر ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے، ایک نوجوان، وہ یہ ضرور کرے کہ ڈانٹ کر نہ بات کرے، ڈپٹ کر بات نہ کرے، سینہ تان کر نہ کرے، اس طرح کرے جیسے کہ حضرت ابراہیم یا ابت یا ابت یا ابت، وہ ابا جان، امی جان، آپ دیکھیے میرے لیے مجبوری ہے، میں نہیں کر سکتا ہوں، آپ اس معاملے کے اندر مجھ پر جو ہے وہ دباؤ نہ ڈالیں، نرمی کے ساتھ ان میں جس طریقے سے بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ ماننا نہیں ہے۔ یہ بات اور مزید کھل کر آئے گی سورہ لقمان میں۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان دونوں کا کہنا مت مان۔ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر میں تمہیں بتا دوں گا، جتلا دوں گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے۔ اب یہاں بھی ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے گھر والوں سے کٹ رہے ہیں، والدین سے کٹ رہے ہیں، بھائی سے جدا ہو رہے ہیں۔ اب یہ عتبہ ابن ربیعہ جو بہت بڑا سردار تھا، ان کے بڑے بیٹے جو ہے حذیفہ ابن عتبہ، وہ ایمان لے آئے، اور چھوٹا بھائی وہ تھا کہ جو میدان میں گیا، میدان جنگ میں باپ کے ساتھ غزوہ بدر میں، جو پہلے جو 3 جو ہے واصل جہنم ہوئے ان میں وہ بھی تھا، ولید بن عتبہ غالباً نام تھا اس کا۔ تو بھائی سے جدا ہو رہا ہے، رشتہ داروں سے اب کٹ گئے ہیں، والدین سے گھر نکال دیے گئے ہیں، تو اب ان میں جو ان کے دل زخمی ہیں، ان زخمی دلوں پہ مرہم کیا رکھا جا رہا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تم صرف کٹے ہی نہیں ہو، جڑے بھی تو ہو۔ اب تم محمد سے جڑ گئے ہو، اب تم ابو بکر سے جڑ گئے ہو، اب تم یہ جو اہل ایمان کا طبقہ ہے، اب ایک نئی برادری وجود میں آ رہی ہے، یہ تمہارے اصل بھائی ہیں، یہ تمہارے جو دین کے اندر بھائی ہیں، جو نظریاتی بھائی ہیں، جو ہم مقصد بھائی ہیں، یہ ہے تمہارے اصل اب عزیز۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگرچہ تمہیں کٹنے کا بھی حکم دے دیا ہے، لیکن یہ کہ اس نے تمہارے لیے ایک رفاقت فراہم کی ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، اور یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے انہیں داخل کریں گے صالحین میں، اور یہ داخلہ دنیا میں بھی ہو گیا۔ محمد رسول اللہ نے انہیں چھاتی سے لگایا، سینے سے لگایا، اور جیسا کہ 2 دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، حضور کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ آپ ان کے سامنے ذرا اپنے کندھے تواضع، آپ اے محمد آپ تواضع اختیار کیجئے، ان کے سامنے اپنے کندھے جھکائیے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور وَاخْفِضْ جناحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 2 دفعہ آ چکا، سورہ ہجر میں آ چکا، سورہ طہ میں آ چکا۔ تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان بتایا، اور پھر آخرت میں اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان کی رفاقت حاصل ہوگی۔